نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ موبائل فون ہماری زندگی کا جز لا ینفک بن گیا ہے۔ اس کے بغیر کسی کا بھی گزارا ممکن نہیں۔ سوشل میڈیا جیسے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ٹویٹس اور واٹس ایپ کا فروغ موبائل فون کی مرہون منت ہے۔ دیکھا جائے تو موبائل فون نے ایک عفریت کی طرح بہت سی سائنسی ایجادات اور سہولیات کو نگل لیا ہے۔ کیمرہ، ویڈیو کیمرہ، ریڈیو، ٹی وی، ڈی وی ڈی، وی سی آر، سینما، گھڑی، ٹیپ ریکارڈ، بلپریشن مشین، شوگر ٹیسٹ کرنے کی مشین کے علاوہ دوسرے کئی قسم کے آلات اس چھوٹے سے گیجٹ میں سما گئے ہیں۔ اس نے خط و کتابوں کو قصہ پارینہ بنا دیا ہے۔ ای میل کی سہولت نے ڈاک کی ترسیل کو انتہائی تیز رفتار، آسان اور سستا ترین بنا دی ہے۔ آپ رازداری کے ساتھ مطلوبہ پتے پر ویڈیو، تصاویر، دستاویزات اور تحریر برق رفتاری سے اپنے موبائل فون کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ ہر وقت دنیا کے ساتھ رابطے میں رہنا موبائل فون نے ممکن بنا دی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی سہولت کی موجودگی اور اس کی برق رفتاری کی وجہ سے ہم اپنے کاموں سے جلدی فارغ ہو کر بہت سا وقت بچا لیتے، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا ہے۔ موبائل فون کی وجہ سے ہر بندہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا ہے۔ یہاں تک کسی محفل میں بیٹھے لوگ بھی ایک دوسرے سے بیگانہ ہو کر اپنے موبائل فون میں مصروف ہوتے ہیں۔ موبائل فون نے ہر ایک کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔ اس نے ساحر بن کر سب کو اپنے سیر کے اثر میں لے لیا ہے۔ بڑے تو بڑے شیرخوار بچے تک اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ روتے ہوئے بچے کو چپ کروانا ہو تو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑوا دیا جاتا ہے، اور اسے رلانا ہو تو اس کے ہاتھ سے موبائل واپس پکڑ لیں۔ مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ موبائل میں مصروف بچے کو انجیکشن لگانا اس قدر آسان ہوتا ہے کہ اسے انجیکشن لگانے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے کے بعد جیب سے فوراً موبائل فون نکال کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے نماز کی قبولیت کا میسج دیکھ رہے ہوں۔ ہمارے شہر کی مسجد کے ایک امام صاحب نے موبائل فون کی شیطانیوں پر سیر حاصل لیکچر دینے کے بعد دوران نماز اسے بند کرنے کی سخت تاکید کی اور نماز با جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے بیٹھے تھے کہ ان کے اپنے موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ مسجد موبائل فون آف رکھنا مسجد کی تقدس کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیز موبائل کی گھنٹی دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ عبادت کا اصل لطف پرسکون ماحول میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ بھی پڑھتے جائیے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسجد میں موبائل فون کو بند یا سائلنٹ موڈ پر رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ راوی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ میں عشاء کی با جماعت نماز میں چوتھی رکعت کے قیام میں کھڑا تھا۔ پوری مسجد میں خاموشی تھی، جب اچانک میرے ساتھ کھڑے ایک نوجوان کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی پینٹ کی پاکٹ کے باہر سے ہی موبائل کا کوئی بٹن دبا دیا تو آواز بند ہو گئی۔ جب ہم تشہد میں بیٹھے تو اس لڑکے کو احساس ہوا کہ موبائل سے کسی کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ شاید کال کٹی نہیں تھی بلکہ ریسیو کرنے والا بٹن دب گیا تھا۔ اس نے تشہد میں بیٹھے بیٹھے ہی کال کاٹنے کے لیے کوئی بٹن دبایا، مگر شومی ہی قسمت کے اسپیکر آن ہو گیا۔ مسجد مکمل خاموشی تھی، اس لیے پوری مسجد میں موبائل کے اسپیکر سے آنے والی آواز گونجنے لگی۔ ہیلو جان، ابھی تک ناراض ہو؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ جان پلیز ایک بات کر لو نا، پکا اب لڑائی نہیں کروں گی۔ سچ میں میرا اپنے کزن سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو دوپٹہ پیکو کروانے اس کے ساتھ گئی تھی تو گول گپے کھا لیے۔ جہاں آپ نے دیکھا۔ جان پلیز۔ لڑکا بیچارہ لگا رہا کسی طرح کال کٹ جائے، لیکن اس دن اس کی قسمت کا ستارہ ہی گردش میں تھا۔ نہ کال کٹی اور نہ اسپیکر آف ہوا۔ وہ اللہ کی بندی اپنے جانو مانو شانو کو منانے میں لگی رہی۔ مولوی صاحب نے جلدی سے سلام پھیرا۔ اس لڑکے نے او دیکھا نہ تو سیدھے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے والد محترم بھی جوتے پہننے کی بجائے ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئے
اور پھر باہر جو ہوا اس کے آگے مورخ کی خاموشی بہتر ہے۔ بیان کردہ واقعے سے اخلاقی سبق تو آپ نے خود کر ہی لیا ہوگا کہ مسجد میں موبائل فون ہمیشہ آف رکھیں۔